وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع ہے اور نفاذ شریعت کے حوالے سے بہت عظیم مقام ہے قرآن مجید کا۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور، اس رکوع میں 3 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے تورات، پھر انجیل، پھر قرآن۔ یہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، زمانی ترتیب بھی یہی ہے۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی تھی تورات اور اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے انبیاء یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء، الذین اسلموا کہ جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، ہر فیصلے کے آگے سر جھکانے والے، للذین ہادوا فیصلے کرتے تھے کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، والربانیون والاحبار اور ان کے ربانی یعنی درویش اور احبار یعنی علماء، وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس کی خبرگیری پر مقرر تھے، وہ محافظ تھے تورات کی امپلیمنٹیشن۔ تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے علماء وغیرہ اسی کے مطابق یعنی شریعت جو دی گئی تھی تورات کے ذریعے اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، سارے عدالتی معاملات، تمام ملکی معاملات اس کے مطابق ہوتے تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ تو تم مت ڈرو لوگوں سے بلکہ ڈرو مجھی سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور قبول نہ کرو میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ فتویٰ آ رہا ہے اس قوم کے بارے میں جو اللہ کی شریعت جس کو ملی ہو اور وہ شریعت کو نافذ نہ کرے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور جو کوئی فیصلے نہ کرے اس کے مطابق کہ جو ہم نے نازل کیا، آسمانی وحی کے مطابق، جہاں عدالتوں میں فیصلے نہ ہوں، جہاں انتظامی معاملات، ملکی ریاستی معاملات اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ایسی قوم کافر ہے جو کہے تو اپنے آپ کو مسلمان اور شریعت نافذ نہیں کر رہی، تو سیدھا سیدھا کفر ہے کہ پروردگار ہم مانتے ہیں کہ تیرا یہ زمین تیری ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو نے اس کے لیے ہمیں ایک مکمل نظام دے دیا، مکمل نظام زندگی ہے، مکمل قانون ہے، دستور ہے کہ اس پر نافذ کرو، لیکن ہم اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں نہیں چاہیے، اس کو رکھ آسمان میں، جہاں تیرا حکم وہاں چلتا ہے وہیں پر اس کو بھی نافذ کر دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اس وقت پوری پاکستانی قوم، ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں، ہمارے کچھ اور مسائل ہیں جس پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو حقیقت کے اعتبار سے یہی کفر ہے
وہ قوم بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں کافر قوم ہے، انڈیویجولز کا معاملہ الگ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، یہ پورا قانون جو تھا وہ دے دیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی جو کوئی شخص کسی کی جان لے تو جواباً اس کی بھی جان لی جائے گی، کوئی آنکھ پھوڑے کسی کی تو جو پھوڑنے والا ہے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی جواباً، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے برابری کی بنیادوں پر، جس قسم کا زخم کسی نے لگایا دوسرے کو، اب اس کو قانون شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم اسی قسم کا زخم اس کو لگا سکتے ہو جواباً۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو کوئی معاف کر دے اس کو، اس پر ظلم ہوا ہے لیکن اس نے ظالم کو معاف کر دیا تو وہ تو پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا روحانی اعتبار سے اونچا کام ہے، کسی مجرم کو معاف کر دینا، جس نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دینا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم بھی ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم بھی ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اب یہ تورات کے بعد اب ذکر آ رہا ہے انجیل کا، اور ان کے پیچھے ہم نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجا انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کتاب کی جو ان سے پہلے تھی یعنی تورات، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، اس کے اندر بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، کتاب ہدایت۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرتی ہوئی آئی تھی اپنی سے اگلی کتاب یعنی تورات کی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت دینے والی، رستہ دکھانے والی اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیے۔ اللہ کی کتاب کس لیے آتی ہے؟ فیصلے اس کے مطابق کرو، اس شریعت کو نافذ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ اب یہ تین فتوے ہیں جو اس قوم کے لیے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود جن کو شریعت ملی ہو اور وہ اس شریعت کو نافذ نہ کریں۔ یہ فتوے صوفی محمد صاحب کے نہیں ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ کافرانہ ہے، پورے ملک میں شور مچ گیا، قیامت آ گئی۔ تو یہ فتوے جو ہیں، یہ تین فتوے اللہ کے ہیں، یہ صوفی محمد صاحب کے نہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو رہیں گے تب کی بات ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتاری ہے یہ کتاب حق کے ساتھ۔ اب آ گئی قرآن کا ذکر، پھر قرآن کا ذکر آیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب، یہ قرآن۔ ومہیمنا علیہ، اور سابقہ کتابوں پر یہ نگران ہے، نگہبان ہے ان کے مضامین پر، چونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، کوئی کتاب بھی اپنی اصل حالت میں آج دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھی، لہٰذا اس میں اب جو کتاب موجود ہے اس میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کو پرکھا جائے گا قرآن مجید پر۔ جو چیز قرآن کے مطابق اس میں پاؤ گے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن کو کنٹرڈکٹ کرنے والی باتیں ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام وہ ایک ہمیشہ سے ایک چلا آ رہا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی اب آپ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق، یہ جو شریعت اور کتاب آپ کو دی ہے۔ اب پورا ریاستی معاملہ جو ہے، حکومتی معاملہ، عدالتی معاملہ، یہ سب اس کے مطابق طے ہوگا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالکل لاجیکل بات ہے، منطقی بات ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالکل لاجیکل بات ہے، منطقی بات ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور
اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، یہ کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ شریعت نافذ ہو۔ عما جاءک من الحق، اسے چھوڑ کر کے جو حق آپ کے پاس آیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ، شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت کی تفصیلات بھی دے دی اور ایک طریقہ کار بھی ہے اس کے نفاذ کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، پوری دنیا کے لوگ سب مسلمان ہو جاتے، سب نیکوکار ہو جاتے، اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تو تمہیں آزما رہا ہے ان باتوں میں جو اس نے دی ہیں، جو حکم دی ہیں۔ تو دنیا تو دارالامتحان ہے، اس نے آزاد مرضی پر چھوڑا ہوا ہے، ورنہ وہ چاہے تو کسی کو مجال نہیں کہ وہ اللہ کا انکار کر سکے، وہ شریعت کا انکار کر سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ نے رخصت دی ہے، آزاد چھوڑا ہے، اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نتیجہ بھی بھگتیں گے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے سے آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، سب کے سب۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ جتلا دے گا پھر جن باتوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر تاکید ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اے نبی آپ تو فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اسی کتاب کی بنیاد پر، اسی شریعت کی بنیاد پر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان کے کسی دباؤ میں مت آئیے گا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ چوکنی اور خبردار رہیں کہ یہ کہیں آپ کو بچلا نہ دیں کسی ایسے حکم سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی بڑی کوشش ہوگی، وہ دباؤ ڈالیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ روگردانی کریں، سیدھے رستے پر نہ آئیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ پھر اللہ یہ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے اللہ کہ انہیں سزا دے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور اس کا جو پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہی یہود ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے اور جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ یہاں اپنے آپ کو رکھ کر کہہ لیجیے کیا یہ انگریز کا ہی قانون چاہتے ہیں؟ انہیں نہیں چاہیے اللہ کا دیا ہوا قانون۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور کچھ بنا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اس میں تمام فائنل فیصلے اور تمام فائنل جو احکامات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ پالیسی سٹیٹمنٹ، اور آئندہ کے لیے خارجہ پالیسی کی بنیادوں پر ہونی چاہیے اسلامی حکومت کی، اس کے حوالے سے اہم ترین نکتہ کیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ایک اعتبار سے یہود اور نصارہ مسلمانوں سے بہت قریب ہیں، کیونکہ باقی دنیا تو آسمانی کتابوں کو مانتی نہیں ہے، نبیوں کو مانتی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ آسمانی کتاب کو، نبی کو، رسالت کو، آخرت کو، توحید کو زبانی کلامی تو مانتے ہیں، لیکن جان لو یہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا، اپنا ساتھی نہ سمجھنا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور ہیں، اور اگرچہ اس زمانے میں ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا بڑی سخت جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اسلام کے خلاف اس وقت بھی وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور آج تو پھر بالکل ایک ہو گئے ہیں، یک جان دو قالب۔ اب جو یہودی ہیں اس نے پورے طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے نصارہ کو، اب یہ ون یونٹ ہے اس وقت۔
گویا قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور ولی ہیں اور مددگار ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو پھر اس کا شمار انہی میں ہوگا. اللہ کے نزدیک پھر وہ مسلمانوں میں نہیں ہے، وہ پھر انہی میں. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اتنے واضح احکامات سننے کے بعد بھی اس کی مخالفت کریں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو تم دیکھو کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، نفاق کا مرض ہے. یسارعون فیہم، وہ انہی میں گھستے ہیں، انہی سے محبت کی پینگا بڑھاتے ہیں، ہر معاملے کے لیے رجوع ادھر ہی کرتے ہیں. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ ہم پر نہ آ جائے، ہم تو اپنے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے اگر ہمیں امداد نہیں ملے گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، کہیں ہم بینکرپٹ نہ ہو جائیں، دنیا میں بینکرپٹ جو ہے شمار ہو جائیں، فلاں نقصان ہو جائے، توڑا بورا نہ ہو جائے ہمارا، لہٰذا ہم تو انہی کے جو ہے پلو پکڑتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری فتح ظاہر کر دے. ابھی حتمی فتح نہیں ہوئی ہے، یا ابھی مقابلے ہو رہے ہیں، فتح سامنے آ جائے. او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو پھر ہو جائیں گے وہ نادم ان باتوں پر کہ جو اپنے دل میں چھپایا کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کا پلڑا جھکتا ہے، آخری فتح کس کو ہوتی ہے. وہ اپنا مستقبل بھی بچانا چاہتے ہیں. اگر پورا اپنا جو ہے وہ ایک ہی پلڑے میں وزن رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ ان کو شکست ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا، لہذا ادھر بھی بنا کے رکھو، وغیرہ وغیرہ. بعد میں پچھتائیں گے اپنی سوچ پر. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان کہ کیا یہی وہ لوگ تھے، وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھایا کرتے تھے بڑے شد و مد کے ساتھ، جہد ایمانہم انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے مفاد کے لیے ہیں، اس ملک کے مفاد کے لیے ہیں. بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے. حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اگر کچھ تھے بھی نیک اعمال سب اکارت گئے، برباد گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے. دیکھیے ایسے لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے ساری رہنمائی ہے یہ آیات ہمارے لیے نازل ہوئی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. غور سے جا کے پڑھیے گا پھر. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان تم میں سے جو کوئی واپس پھرے گا اپنے دین سے، مرتد ہو جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، یہاں پر یہ جو مرتد ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی اسلام چھوڑ کر حالت کفر میں چلا جائے. ایک اس رکوع کے حوالے سے دیکھیں تو ارتداد کیا ہے. ایک یہ کہ اندر سے اسلام سے ہٹ جانا، ایک باطنی ارتداد ہوتا ہے کہ اب ہمدردیاں جو ہیں وہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں. تو یہاں ارتداد کیا ہے کہ جس سے روکا گیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، انہی کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، انہی سے ساری محبت کی پیگیں ہیں، تو یہ ارتداد ہے. تو پھر سب سن لو کہ جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، اس لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم انہیں دوست بناؤ گے تو تم انہی میں ہو شمار ہوگے. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کو یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین، یعنی وہ ایسے کام کریں گے جو اللہ کو پسند آئے، اللہ کی رضا والے ہوں، اور پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ سچے اللہ کے وفادار ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم چارہ ہوں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، شفقت کے ساتھ ان کا معاملہ کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں بہت زور آور سخت موقف رکھنے والے، چٹان کی طرح. جو ہم نے دیکھا کہ اس کے بالکل برعکس معاملہ تھا ہمارے یہاں. سارا جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے وہ مسلمانوں پر، اور پینگیں محبت کی جن سے بڑھائی جا رہی ہیں وہ وہی جو یہود نصارہ ہیں.
یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ پھر جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ ڈٹ کر یہ کام کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل جسے عطا کرے، جو جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، جن کا یہ کردار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایسے لوگوں کو لے آئے تمہیں بدل کر۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، صاحب علم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارے صحیح معنی میں دوست اور ساتھی تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، دین کے لیے خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر عجز ہے، تواضع ہے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی دوست رکھے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور سچے اہل ایمان کو، یعنی جس کی دوستی محدود ہے اللہ تک، اس کے رسول تک اور سچے اہل ایمان تک، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یہ اصل میں وہ ہیں جو حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی ہے، جن کی دوستیاں اللہ، اس کے رسول اور سچے اہل ایمان تک محدود ہوں، اور یہ جو اللہ کی پارٹی ہے یہ بالآخر غالب آ کر رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اہل ایمان وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق کا نشانہ بنا رکھا ہے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ بھی ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے، یہود، اور یہ کفار، یہ مشرکین، ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا۔ پچھلے رکوع میں بھی آ چکا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہاں ان کے ساتھ مشرکین کو بھی شامل کیا، ان کا اعادہ کیا ہے، جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور اب مشرکین کو بھی شامل کیا، گویا ہنود بھی اس میں شامل ہیں، اور یہی ٹرائکا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اسلام کے خلاف ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، یعنی اذان کہتے ہو، تو یہ اذان کو ہنسی اور کھیل بنا لیتی ہے، اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل سے بے بہرہ ہیں، سمجھ سے عاری ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل، تم ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ کیا ضد ہے تمہاری ہمارے ساتھ؟ کیا جرم ہے ہمارا سوائے اس کے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی کہ جو وحی نازل ہوئی ہم پر، اور ہم اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہے، جو تمہارے انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئی ہے، بس یہ جرم ہے ہمارا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم اپنے حال تو دیکھو، تمہارے اکثر کیا ہیں؟ فاسق اور فاجر ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ بری ہیں اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے؟ کون ہے جو واقعی برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ نے غضب کا اظہار فرمایا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں ان کی حیت بدل دی ہے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے اصل میں بدترین خلائق، اور یہ جرائم کن کے بیان ہو رہے ہیں؟ یہ وہی اہل کتاب کے، یہودیوں کے۔ اولئک شر مکانا، یہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب بدترین ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہ اسلام کے اندر مین میخ نکال رہے ہیں، اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کا اپنا حل کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب آتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔
وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے۔ ان میں سے خاص طور پر کچھ تھے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، سازش کے تحت کچھ یہودی جو ہیں وہ ایمان لے آئے صبح کے وقت، اور طے تھا کہ شام کو ہم مرتد ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کے ذہنی جو ہے وہ ذہن کے اندر انتشار پیدا کر سکیں، انتشار فکری۔ تو فرمایا کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ایمان تو ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نصیب نہیں ہوا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وترى كثيرا منهم، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو، یسارعون فی الاثم والعدوان، بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں بڑے مستعد ہیں۔ لبئس ما كانوا یعملون، بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو کرتے رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلہم السحت، یہ پھر قرآن مجید انہیں چارج شیٹ کر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور ان کے علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اصل کتاب تو ہمارے پاس ہے، ہم صاحب شریعت ہیں، تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کے علماء اور ان کے بڑے بڑے درویش جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے عوام کو منع کیوں نہیں کرتے حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے؟ اس آیت سے ایک بات جو بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ معاشرے کے اندر علماء کا ایک بہت اہم رول یہ ہے، علماء کا اور اہل اللہ کا، صوفیاء کا، جو بھی ہیں، کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکیں، نہی عن المنکر کریں، ان کی ذہن سازی کریں، نیکی کا حکم دیں، نیکی کی تعلیم دیں۔ اور اس میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی تعلیم پر بھی مقدم کر دیا ہے، گناہوں سے منع کرنا، حرام کھانا، سود کھانا، یہ ہے جن چیزوں سے روکنا، یہ علماء کا اصل کام یہ ہے، رول یہ ہے معاشرے، یہ ہونا چاہیے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، کیا ہی بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہو گیا ہے یا باندھا ہوا ہے۔ یہ اسی ریئیکشن میں کہتے تھے کہ آخری نبی چونکہ بنو اسماعیل میں آ گئے، ان کی توقع تھی کہ بنو اسرائیل میں ہی ہوں گے اور یہ فضیلت ہمیں ہی رہے گی ہمارے پاس، تو چنانچہ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے کوئی خیر ہے ہی نہیں، اللہ کا ہاتھ خالی ہو گیا ہمارے حوالے سے، بند گیا ہے، ہم اب خیر سے محروم ہیں۔ غلت ایدیہم، چونکہ بڑے گستاخی والی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ اب بندھا ہوا ہے، جواباً فرمایا کہ ہاتھ انہی کے بند جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو بات کہی ہے اس پر ان پر لعنت ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اسی کی تو یہ رحمت کی شان ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مبعوث فرما دیا ہے اس نے، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ ينفق کیف یشاء، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن، یہ ہدایت، اس کی وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں اور ضد میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا ہے ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں، ان کے اندر بغض اور بڑھ جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور بغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اور جب بھی آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کے لیے، مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہیں، کچھ قبیلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، حملہ کر دو مسلمانوں پر، آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، ان کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد کرتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور لازماً ہم داخل کرتے انہیں نعمت بھرے باغات میں، جنتوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ،
اور اگر یہ قائم رکھتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، شریعت کو نافذ کیا ہوتا انہوں نے، تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ نفاذ شریعت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے زمین جو ہے وہ اپنے خزانے کھول دیتی ہے اور آسمان سے بھی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ خوشحالی اور فراوانی یہ نتیجہ ہے شریعت کے نفاذ کا۔ اصل میں یہ ڈائمنشن ہی اور ہے، ہم کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیلکولیشن کی بنیادیں کچھ اور ہیں، یہ بالکل ایک اسپرچول ڈائمنشن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی قائم کر دینا، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دینا، زانی کو سزا دینا، یہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ 40 روز کی بارش مسلسل ہو، یعنی صحرا کی بارش کا تصور کریں تو صحرا کیا بن جائے گا؟ گل و گلزار بن جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ برکت ہوتی ہے اگر ایک حد بھی اللہ کی نافذ کر دی جائے۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم جو رو رہے ہیں، ہماری معیشت کا بیڑا غرق، ہماری اکانومی تباہ ہے، ہماری انڈسٹری تباہ ہے، ہماری زراعت تباہ ہے، پانی ہے نہیں، انرجی کا کرائسس ہے، جو اینگل دیکھ لیں رونا پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ڈائمنشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس سارے مسئلے کا حل ہے نفاذ شریعت، اللہ کے حدود کا اجرا، ورنہ سب کچھ پاکستان کے پاس ہے لیکن ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہر قسم کے ریسورسز۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان اہل کتاب میں کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو بری حرکتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت، یہ جو پیغام تھا، رسالت کا فریضہ، یہ پھر انجام نہیں دیا، اس کا حق پورا نہ ہوا۔ اس میں اصل میں ان کو سنایا جا رہا ہے جو دباؤ ڈال کر کوشش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کے پیچھے چلیں، ان کی باتوں میں لگیں، کہ اللہ کے رسول کوئی بات تمہاری نہیں سنیں گے، انہیں کار رسالت ادا کرنا ہے۔ اور حضور کو مزید پختہ کیا گیا کہ آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، چاہے آپ کو اندیشہ ہو کہ اس کے اوپر کفار اور یہود طوفان اٹھا دیں گے، آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ بڑی بھاری نازک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پورے طور پر لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گواہی لی تھی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دی؟ سب نے شہادت دی، گواہی دی کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، اللہ محافظ ہے آپ کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو، ناشکری قوم کو رستہ نہیں دکھاتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہ پھر نفاذ شریعت کے حوالے سے آیت آ رہی ہے۔ اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب سے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہارا کوئی منہ نہیں کہ اللہ سے کچھ کہو اور مانگو۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم کہتے ہو ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہم صاحب کتاب ہے، قائم کیا ہے اس کو، نافذ کیا ہے؟ جب تک اس کو قائم اور نافذ نہیں کرتے تمہارے پاؤں تلے تو زمین ہی نہیں ہے، تم کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، پرے کاہ کے برابر اللہ کی نگاہ میں۔ اب دیکھیے اس آیت کو یوں پڑھیے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اہل قرآن تمہاری کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ پرے کاہ کے برابر وقت نہیں ہے۔
جب تک کہ اس قرآن کو اور اس شریعت کو نافذ نہیں کرتے جو ہم نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو تو نافذ نہیں کر رہے، اور دعائیں ہمارے ساتھ لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، تو وہ دعائیں جو ہیں وہ منہ پہ دے مانی جائیں گی۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی جانب سے اسے نافذ نہیں کرتے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، یہ الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں، پچھلے رکوع میں بھی تھے، ان میں سے بہت سے جو ہیں اہل کتاب میں سے ان کے اندر سرکشی میں اور کفر میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اب آپ ایسے ناشکرے لوگوں کے انجام پر افسوس نہ کیجیے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ کہ جو یہودی ہوئے اور جو صابی ہیں، ایک فرقہ ہے اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو واقعی ایمان لایا اللہ پر۔ واقعی ایمان لانے والا تو وہ ہوگا جو پھر اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانے اور یوم آخر پر، اور جس نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بے شمار رسول ان کی طرف بھیجے۔ یہ عہد وہی تھا شریعت کی پابندی کا جو ہم بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، تو جب بھی آئے ان کے پاس رسول، وہ ایسے رسول کے جو ایسے احکامات لے کر آئے جو ان کے دلوں کو نہیں بھاتے تھے، جو ان کی مرضی کے نہیں تھے، من پسند نہیں تھے، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایسے رسولوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی تکذیب کر دی، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جن کے قتل کے درپے ہو گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا دیا انہوں نے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ بھی اصلاح کے لیے آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے، ان کی غلطیوں پر پکڑنے کے لیے آئے تھے، لہذا علاج یہ کیا گیا۔ یہ ہے تمہاری تاریخ، یہ ہے تمہارے کارنامے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کیا، خیال کیا کہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد بھی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو اندھے بہرے ہو کر اسی رخ پر چلتے گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہاں پر ایک امپلائڈ ہے کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے عذاب کا ایک بہت بڑا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسایا۔ بخت نصر نے حملہ کیا عراق سے، فلسطین پر حملہ کیا تقریباً 600 قبل مسیح میں، اور ہزاروں کو قتل کیا، اور باقی سب کو کچھ 6 لاکھ سے زیادہ تھے انہیں قیدی بنا کر لے گیا، اور 150 سال تک وہ وہاں قید رہے ہیں بیبیلونیا میں، عراق میں۔ یہ پہلی مرتبہ کا ان پر بڑا کوڑا عذاب کا جو ہے وہ برسا تھا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی اندھے بہرے ہو گئے اور وہی سارے غلط کام کرنے لگے، ان میں سے اکثر لوگ۔ یہ پھر دوبارہ ہوا تھا، پھر دوسرا حملہ ہوا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں، اور اس وقت بھی ہزاروں کو قتل کیا اور باقی سب کو بے دخل کر دیا، فلسطین سے نکال دیا۔ ڈائسپورا کا پیریڈ، پوری دنیا میں بکھر گئے، پھیل گئے۔ یہ 2 بڑے بڑے، اور دونوں مواقع پر بیت المقدس جو ہے اس کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسمار کر دیا گیا، جڑیں تک یعنی بنیادیں بھی کھود دی۔ ایسے ایسے ان کے وقت گزرے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اس کی زیادہ تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل
بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو بندہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں، لیکن تم ان کو رب بنانے پہ تلے ہوئے ہو کہ وہی اللہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ، تو جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بیان ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی تم میں سے شرک کرے گا، جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ۔ توحید کو تین میں تقسیم کیا، ٹرینیٹی، تثلیث کا عقیدہ گھڑا۔ اور تثلیث میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی تثلیث تھی، ایک گاڈ دا فادر، جیزس دا سن اینڈ میری دا مدر، اور دوسری تثلیث کے اندر حضرت مریم کی جگہ روح القدس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم توحید پر قائم ہیں، لیکن ہماری توحید کے تین حصے ہیں اور یہ تینوں کو ملا کر ایک توحید بنتی ہے۔ اب کون اس بات کو سمجھے؟ تو جنہوں نے بھی کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ تو الہ واحد بس وہی ہے، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس ایک معبود کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے اپنی ان باتوں سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً ان کو پہنچ کر رہے گا ان کافروں کو ایک دردناک عذاب، یعنی دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور، اللہ کی جناب میں، اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، یعنی ابھی بھی موقع ہے، باز آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول ہے، ان میں کوئی الوہیت نہیں ہے، وہ کہیں الہوں میں اور اللہ کی اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس جورسڈکشن میں کہ وہ تین میں کے ایک ہوں یا ایک میں کے تین ہوں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بے شمار رسول ہو گزرے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ، ان کو بھی تم تثلیث کا حصہ بنا رہے ہو، وہ تو صدیقہ تھیں، اللہ کی ایک بہت پاک باز بندی تھی۔ جو بھی 4 کیٹیگریز آئی ہیں انسانوں میں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اس میں ٹاپ پر تو انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں۔ گویا یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت مریم بھی نبی نہیں تھی، البتہ صدیقہ، صدیقین میں شامل ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک بڑی سمپل سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس میں ان کے سارے شرک کی نفی ہے۔ کھانا کھانا یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ کھانے کے محتاج تھے، وہ اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جب کھانا کھا رہے ہیں تو تمام حوائج ضروریہ اور تمام تقاضے انسانی وہ سب ان کے اندر موجود ہیں، تو مکمل انسان ہے۔ اس ایک سٹیٹمنٹ میں ان کی ساری نیگیشن۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں دلائل، اپنی آیات۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ذرا دیکھو کہ کہاں سے یہ اوندے ہوئے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو ایسی ہستیوں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو اختیار نہیں رکھتے نہ تمہارے برے کا نہ تمہارے بھلے کا، بالکل بے بس لاچار لوگ ہیں، ہستیاں ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، اور یہاں خاص طور پر نصارہ سے، عیسائیوں سے جو ہے خطاب ہے، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں مبالغہ نہ کیا کرو ناحق۔ حضرت عیسیٰ کو نبی سے الوہیت میں شامل کرنا یہ مبالغے کی انتہا ہے اور انتہائی ناحق بات ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ،
اور مت اس لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے سے ہی۔ تم کس کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ ایک یہودی پولوس جسے کہا جاتا ہے، جسے سینٹ پال کہتے ہیں، وہ اپنے ہاں تو اس کو بڑا مقام دیتے ہیں، لیکن وہ تو اصل میں شیطان تھا، اور اس نے سارے دین عیسوی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور وہ یہودی تھا۔ تو مت ان کی خواہشات کی پیروی کرو اس قوم کی کہ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لعنت کی گئی ہے ان کافروں پر جو بنی اسرائیل کے ہیں، اور کس کے ذریعے لعنت؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بنی اسرائیل پر۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، کسی امت کے اندر جو زوال آتا ہے اس کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو پن پوائنٹ کر دیا۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ لوگ جو منکر جو شروع ہو جاتا تھا معاشرے میں، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، منکرات جب فروغ پاتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ یہ دوست ہے، کیا کرنا، کیا روکنا۔ اب وہ جو ہے لحاظ اور وہ جو ہے ماڈریشن ہونی چاہیے اور انلائٹمنٹ ہونی چاہیے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ اب یہ بھی تو فلسفہ بن گیا نا، معاشرے کو بچانے کے لیے نہیں عن المنکر کا کام کرنا پڑتا ہے، اور نہیں تو پھر وہ آخری انجام کو پہنچتا ہے۔ تو بنیادی غلطی یہ ہے کہ منکرات کے خلاف ان قوم نے آواز نہیں اٹھائی، ایک دوسرے کو روکا نہیں۔ لبئس ما كانوا يفعلون، بہت ہی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ ان کی دوستیاں ہیں کافروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی برا سامان بھیجا ہے انہوں نے اپنے واسطے، آخرت کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، وہ کیا ہے کہ انہوں نے کمایا ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غضب ہوا ان پر، اللہ کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو اس نبی پر نازل ہوا یعنی قرآن، متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اب یہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم پاؤ گے تمام انسانوں میں دشمنی کے اعتبار سے جو تمہارے سب سے بڑے مخالف ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور وہ ہیں کہ جو مشرکین ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں یہود ہیں، یہ سن لو۔ اس کے بعد اگر ان کے بعد کوئی ہے تو وہ مشرکین، آج ہم کہہ سکتے ہیں ہنود۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم پاؤ گے محبت اور مودت میں اپنے سے زیادہ، سب سے زیادہ قریب، لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اہل ایمان سے محبت میں سب سے قریب کن کو پاؤ گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ اس وقت تھے جو واقعی اللہ والے تھے، راہب تھے، اور دنیا کو تج کر واقعی اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اور ان کے اندر نرمی تھی، گداز، تکبر نہیں تھا۔ جبکہ یہود کے اندر ایروگینس، تکبر، ان کا معاملہ مختلف تھا۔ انہی میں تھے بحیرہ راہب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیشین گوئی کی تھی۔ پھر نجاشی جو ہیں وہ عیسائی تھے، حبشہ کے وہ بادشاہ تھے، اور جو مسلمان ہجرت کر کے گئے انہوں نے ان کو پناہ دی، بلکہ خود اسلام قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے۔ تو یہ نصارہ جو تھے ان کے اندر ابھی پھر بھی کچھ نہ کچھ خیر باقی تھا، اور مسلمانوں کے حق میں یہ ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے نسبتاً۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر، ان نصارہ میں، سچے عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان میں تکبر نہیں ہے، تواضع ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔